الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک کے 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ، اس کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اس شخص سے دوستی لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی لگائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ توجہ فرما کے سنیے گا، اگرچہ وہ ان کے، میں نے کل عرض کیا تھا نا، صرف ایک صورت ایسی ہے اسلام میں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے کی گنجائش ہے، تو وہ صورت اللہ بیان کر رہے ہیں اس آیت میں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں، اگر ان کی اللہ اور اس کے رسول سے کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایمان والے ان سے دوستی نہیں لگائیں گے، ان سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان نقش کر دیا ہے۔ نقش کر دیا ہے، جو چیز نقش کر دی جائے وہ نکلتی، جما دیا ہے اللہ نے ایمان کو ان کے دل میں، اور یہ پکے سچے ایمان والے ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ان باغات میں، ان جنتوں میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ ہے۔ یہ کس کی جماعت ہے بھائی؟ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں یہ میری جماعت ہے، جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں وہ میری جماعت ہے۔ الا، اور خبردار ہو جاؤ، ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، اللہ کی جماعت ہی کامیاب۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اب ہماری آج کی گفتگو اسی آیت مبارکہ سے متعلق ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ رشتہ داروں سے تعلقات صرف ایک صورت میں ختم کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، جس طرح رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نہیں توڑ سکتے، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات توڑنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا تعلق کینے کے ساتھ بھی ہے۔ چوتھا گناہ جس کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی، وہ کون سا ہے بھائی؟ کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرما کے سنیے گا کہ بندے کو کسی پر غصہ آتا ہے نا، اگر غصہ نکالنے کا موقع مل جائے تو پھر تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر غصہ نکالنے کا موقع نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جس پر غصہ آتا ہے نا، جس پر ناراضگی ہوتی ہے، اس کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے کسی اور ذریعے سے، یا خود اس کو تکلیف پہنچائے انسان، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو نفرت دل میں بیٹھ گئی ہے دوسرے کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کینہ۔ اور یہ کس کی؟ انسانوں کی خوبی ہے جانوروں کی؟ کیوں جی؟ اب تو اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں انسانوں کا کمال ہے، لیکن حقیقت میں یہ جانوروں کی صفت ہے۔ کہتے ہیں نا اونٹ بڑا کینہ پرور جانور ہے۔ اونٹ بڑا، لیکن اس کے دل میں کسی کی نفرت بیٹھ جائے تو اس کی جان چھوڑتا، اس کا علاج کر کے چھوڑتا ہے۔ تو یہ جانوروں کی صفت ہے، انسانوں کی صفت؟ انسان کی صفت کیا ہے؟ کہ غصہ آ جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ غصہ آ جانا انسان کی فطرت ہے، لیکن غصہ کہاں آنا چاہیے کہاں نہیں آنا چاہیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ پھر اگر اپنی ذات کی خاطر کسی پر غصہ آیا ہے تو بھئی اس کی حد ہے 72 گھنٹے۔ کتنی بھئی؟ 3 دن 3 راتیں، 72 گھنٹے تک آپ اس غصے کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ اگر اپنی ذات کے لیے غصہ ہے تو اس کی آخری حد ہے 72 گھنٹے۔ 72 گھنٹے کے بعد اس غصے کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں۔ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ابو داؤد شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے۔ 3 دن تک تعلقات توڑنے کی اجازت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ فمن حجر اخاہ فوق 3، جس نے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے، فماتا دخل النار، اسی حالت میں موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا۔ اب ہم نے سوچنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیوں ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہمارا غصہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ شاید آپ کو پورے شہر میں ایسا بندہ نظر نہ آئے جو کہے کہ جی میں اس بندے سے اس لیے ناراض ہوں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ کا حکم نہیں مانتا، یہ اللہ کی بغاوت والی زندگی گزار رہا ہے، میری اس سے ناراضگی اس لیے ہے۔ ملے گا کوئی بندہ؟ تو جہاں حکم ہے وہاں رزلٹ کچھ بھی نہیں، اور جہاں حکم ہے تعلقات جوڑو وہاں کیا ہے؟ میری جی میں نے دعوت میں بلایا تھا تو یہ میری دعوت میں نہیں آئے، اب پوچھا بھی نہیں کہ ان کا عذر کیا تھا، بس اب کیا ہے؟ ناراضگی ہے، اور ہم نے مرن جین بھی ختم کر دیا، یعنی موت پہ بھی ہم آتے جاتے۔ یہ کمال بتا رہے ہیں اپنا، یہ کمال بتلا رہے ہیں کہ ہم موت پہ بھی جاتے۔ یہ سمجھتا ہے میری ناک بڑی اونچی ہے، پتہ چلے گا کہ جب سیدھا جہنم میں جائے گا، موت کے بعد کہاں جائے گا؟ یہ تو اتنی سخت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمائی کہ وہ کرتے ہوئے انسان مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، لیکن مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلقات اپنی ذات کی خاطر توڑے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 2 ٹوک انداز میں فماتا دخل النار، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا سنگین معاملہ ہے جس میں امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات کی نا؟ کہ کینہ اگر رکھنا بھی ہے تو کب تک؟ 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد کیا کرو؟ صلح کرو، اور پہل کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں بہت کچھ دے گا جس کا تم تصور بھی کر سکتے نہیں۔ یہ آپ اگر اس سے تعلق، ہم عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم کسی چھوٹے باپ کی اولاد ہے کہ ہم ان کے سامنے جھک جائیں، ہماری ناک بھی بڑی ہے، ہم اپنی ناک کٹوا دیں۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے بھائی پھر ناک کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، پھر اس کو مانو، پھر کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ عزتوں کو اس کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے نیچے ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ عزتوں کو اس کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی خواہش تھی کہ میری امت کے آپس میں اختلافات نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو۔
لہٰذا بڑے سے بڑا جرم بھی اگر کسی سے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعام کا لالچ دے کر ارشاد فرمانا ہے بھئی یہ انعام ملے گا، صلح کر لینا، معاف کر دینا۔ کیا کر لینا بھی؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دنیا میں صبر کے بغیر چارہ کار، اگر آپ چاہیں نا کہ آپ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، ایسا نہیں ہوگا، چاہے ساری دنیا کی حکومت بھی آپ کے پاس ہو، آپ ایسا کر سکتے؟ ایک دن آئے گا کہ یہی عمل آپ کے زوال کا ذریعہ۔ لہٰذا دنیا میں بڑے سے بڑے عہدے پر ہے یا بڑی سے بڑی ہستی ہے، اس کو بھی صبر کے بغیر چارہ کار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں گزری۔ کتنی تکلیفیں ہیں، سہ جانا، پی جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا۔ اصل کمال انسان میں یہی ہے کہ جتنا یہ خوبیاں انسان کے اندر جتنی زیادہ ہوں گی، اللہ کے ہاں بھی اور اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی اتنا ہی وہ انسان باکمال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے سہ جانا، پی جانا یہی اصل ہے، اور یہی دنیا میں باعزت طریقے سے جینے کا طریقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑا قصور ہو جائے تو پھر بھی کیا کیا؟ معافی کا انعام کی لالچ دی کہ بھی معاف کر دینا، تمہارا کچھ جائے گا نہیں، اللہ تمہیں بہت کچھ دے گا۔ کل ہی درس میں بات گزری ہے نا کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگانا، اب عزت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز، اور رسول اللہ کی عزت ہو تو اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اب اتنا بڑا جرم ہوا بندے سے تو سزا کتنی ملی؟ ہلکی سی، لیکن اللہ خود سفارش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپ کو معافی اور درگزر سے کام لینا۔ تو عزت کو پامال کیا جائے، یہ دنیا کے میں عظیم ترین جرائم میں سے ایک ہے۔ اور دوسرا بڑا جرم کیا ہے بھائی؟ کسی کو قتل کر دیا جائے۔ اس سے بڑا، اس سے آگے تو کچھ ہو سکتا؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا۔ سب سے بڑا دنیا میں ظلم یہی ہے کہ کسی انسان کو قتل۔ اب اس پر دیکھیے، ایک حدیث پاک ہے، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا تین کام ایسے ہیں کہ جو بندہ بھی کرے گا، جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کے اس کا استقبال کریں گے کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے، اس پر کوئی پابندی۔ ایک بات، ایک انعام۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ جس حور سے شادی کرنا چاہے، اس پر کوئی پابندی۔ تو کتنے بڑے انعام ہے بھی، جنت کے سارے دروازے کسی کے لیے کھل جائیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ فرمایا تین کام جو بندہ کرے گا، جنت کے سارے دروازے کھول کے اللہ استقبال کرے گا، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جائے، جس حور سے شادی کرنا چاہے کوئی پابندی۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے اپنے قاتل کو معاف کر دو۔ اپنے قاتل کو، میں نے کہا نا، آپ نے انعام کا لالچ دے کے کہہ رہے ہیں کہ امت کے تعلقات خراب نہ ہو، فرمایا اپنے قاتل کو معاف کر دو۔ نمبر دو، خفیہ قرض کسی نے تمہیں دیا ہے جس کا کوئی گواہ، آپ اسے دبانا چاہیں تو کوئی آپ سے لے سکتا، آپ وہ واپس کر دیں۔ یہ کیوں واپس کیا؟ کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اس سے وہ قرض واپس لیا جاتا۔ فرمایا دوسرا کام یہ ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ یہ سورت پڑھو۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، سنتیں پڑھ کے بعد میں پڑھ لینی چاہیے، اور جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں، سنتوں سے پہلے ہی پھر پڑھ لینی چاہیے۔ یہ عقیدہ ہے توحید پر مبنی ہے ساری صورت، اللہ کو اتنی پسند ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھو، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کر تمہارا استقبال۔ یہ تین باتیں ہوگی نا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، عرض کرنے لگے آقا آپ نے تین باتوں کے بارے میں اعلان فرمایا کہ یہ تین کام کرو گے جنت کے سارے دروازے کھول کے اللہ تمہارا استقبال کرے گا، جس حور سے شادی کرنا چاہو کوئی پابندی۔ تو اگر تین کسی سے نہ ہو سکے ایک کر لے تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ فرمایا صدیق اگر کوئی ایک کر لے گا تو اس کو بھی یہی انعام ملے گا جو میں نے تین کے بارے میں فرمایا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کریں گے۔ تیسرا تو آسان ہے، وہ تو کر لینا، قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص 10 دفعہ پڑھنا مشکل، پڑھیں گے؟ اللہ توفیق دے۔ قرض بھی کسی کا دینا ہو تو بھائی دے دیں، معافی ملے گی؟ معافی ملے گی؟ معافی نہیں ملے گی، وقت نہیں، یعنی تو میں اس کی کچھ وضاحت کر دیتا۔ اور پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اپنے قاتل کو معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے انعام کی لالچ اسی لیے دے رہے ہیں کہ قتل ہو جائے پھر بھی کیا کریں بھائی؟ اس انعام کو سامنے رکھ کر معاف کر دیں تاکہ تعلقات خراب نہ ہوں، تعلقات میں بہتری آئے۔ سمجھ آ گئی بات کی نا؟ تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ان باتوں کی سمجھ
عطا فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر اپنی ذات کے لیے معاملہ ہو تو پھر اس طرح کے معاملات کرنے کی اجازت، ہاں جب آ جائے بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اگر کوئی دین کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، تو پھر اس سے تعلقات رکھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، چاہے 500 سال گزر جائے پھر بھی اجازت نہیں۔ اس کو 1-2 دفعہ اچھی طرح سمجھائیں، اگر اس کو بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، مگر نہ اس سے تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ اور یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ توجہ فرما کے سنیے۔ یہ آیت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ انہوں نے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل کی کہ ایمان والے ایسے ہی ہونے چاہیے۔ ایمان والے، عبداللہ بن ابی مشہور منافق تھا جس نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا تھا۔ اس کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص صحابی تھا۔ تو اس نے عبداللہ بن ابی نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو بیٹا اجازت لینے کے لیے آیا کہ آقا مجھے اجازت دے میں ابے کو قتل کر دوں، ابے کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھی، تم نے ایسا نہیں کرنا، ورنہ ان کا پورا پروگرام تھا، اجازت لینے کے لیے آ گئے، ورنہ ان کا پورا پروگرام یہی تھا کہ میں نے اس کو چھوڑنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنے بڑی شخصیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ مہربان کون ہے بھائی؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ان کے والد ابو قحافہ جن کا نام عثمان تھا، یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ پہلے انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زوردار تھپڑ مارا، نیچے جا کے گرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو فرمایا بھائی ایسا نہیں کر۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جلیل القدر صحابی ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے امین، سب سے بڑے امین کون ہے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، بہت بڑے کمانڈر تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ تو جنگ احد میں ان کے والد جراح جن کا نام تھا، یہ مشرکین مکہ کی طرف سے میدان جنگ میں آئے، ٹھیک ہے، کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا، حضرت ابو عبیدہ سائڈ پہ ہو جاتے اور اس کو کچھ کہتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پیچھا چھوڑ بار بار جان بوجھ کے سامنے آ رہا ہے تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اس کی گردن اتار دی، گردن اتار دی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات، مثلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ان کے بڑے بیٹے تھے عبد الرحمن، کیا نام تھا؟ عبد الرحمن، وہ بھی جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ میں۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، جن کی ان کے ابا جی عثمان ہے وہ بھی صحابی، اور اماں جی بھی صحابیہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی، ان کی اولاد بھی حضرت عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ وہ بھی صحابی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابیہ ہیں، حضرت اسماء جو ہیں وہ بھی صحابیہ ہیں، اور ان کے جو نواسے ہیں حضرت اسماء کے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی صحابی ہیں۔ اور مہاجرین میں یہ واحد شخصیت ہے جن کی ماں اور باپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کسی اور کو یہ اعزاز حاصل۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں جن میں اللہ نے ان کو وحدہ لا شریک بنایا ہے، کوئی ان خوبیوں میں ان کا شریک نہیں ہے۔ ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کی 4 نسلیں صحابہ اکرام میں شامل ہیں۔ تو عبد الرحمن ان کے بیٹے جو تھے وہ جنگ بدر تک اسلام نہیں لائے تھے، تو جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے۔ بعد میں ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے ابا جی جنگ بدر میں بہت دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا، ایسا ماحول بنا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، اگر میں تلوار چلاتا تو آپ بچتے۔ ابا جی کا جواب سنیے، فرمانے لگے بیٹا میں تو کئی دفعہ تیری تلوار کی زد میں آیا، تو نے تلوار چلائی، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو بچتا، کیونکہ اس وقت تو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن بن کے میدان جنگ میں آیا تھا، تو میں بیٹا ہونے کی وجہ سے تجھے معاف
جب یہ واقعات میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے دوستی لگائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ایمان ان کے دل میں نقش کر دیا ہے، جما دیا ہے، وہ نکل سکتا۔ یہ کن کے بارے میں؟ تو بھائی یہ صحابہ کے بارے میں بولیے یار۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے دل میں ایمان اس طرح میں نے نقش کر دیا ہے، وہ نکل سکتا؟ تو جو صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ حق پر ہے، وہ حق پر ہے، یہ قرآن کو بھی نہیں ماننا۔ اچھا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ نے اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے۔ روح سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو اللہ ایمان والے کو نصیب کرتے ہیں، جس کی برکت سے وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے اور اس کو دلی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ نور سے روح سے ایک مراد، ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ روح سے مراد قرآن پاک اور قرآن کے دلائل ہیں، کہ اللہ نے قرآن پاک اور اس کے دلائل کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی ہے۔ آگے دیکھیے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ جنتوں میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ صحابہ اللہ والے بھی ہیں، صحابہ جنتی بھی ہیں، صحابہ سے میں راضی بھی ہوں، اور صحابہ کے دل میں ایمان نقش ہے، وہ نکل سکتا؟ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ صحابہ مسلمان، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں بھی؟ کیوں بھائی؟ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کو صحابہ کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ ان کے ایمان کی گواہیاں تو اللہ قرآن میں دے رہا ہے، ان کے جنتی ہونے کی گواہیاں تو اللہ قرآن میں دے رہا ہے، ان سے راضی ہونے کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، ان کو اللہ اپنی جماعت قرار دے رہا ہے۔ اگر اللہ کی جماعت ہی غلط ہو جائے تو پھر دنیا میں ٹھیک کون ہوگا؟ ٹھیک ہے بھائی، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ آج کل ہر ایک کو سننے کا رواج ہے، اور دو چار بندہ کوئی چرب زبان الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، بندہ کہتا ہے واقعتاً وہ ایسے ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، صحابہ اکرام کو چیک کرنا ہے تو کہاں سے چیک کریں گے؟ قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے۔ اس سے ہٹ کر چیک کریں گے تو گمراہی ملے گی، اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف بھائی، کہ اب تعلقات توڑنے کس وجہ سے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہ یہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے نا۔ اس جریب 15-20 منٹ کی گفتگو سے آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، اور جہاں اپنا ذاتی معاملہ ہو وہاں کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں غصہ آ جائے تو 3 دن تک تعلقات توڑ سکتے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے؟ ایک بندہ ہمارے باپ کی توہین کرے نا، تو وہ پھر بعد میں آگے ہمارے پاؤں بھی چاٹے نا، ہم اس کو معافی دینے کے لیے تیار۔ اور ایک بندہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، قادیانی مثلاً، قادیانی ایسے کافر ہیں کہ جیسی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرتے ہیں، کائنات میں کوئی اور، کیوں بھائی؟ کائنات میں کوئی اور؟ توجہ کیجیے گا کیسے؟ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے ہی دوبارہ دنیا میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ رہی نا؟ اب دیکھیے قرآن پاک کی جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے یہ میرے بارے میں۔ ایک غلطی کا ازالہ مرزا قادیانی کا چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں اس نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سورۃ فتح پارہ نمبر 26 آخری آیت، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اس آیت میں اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے، رسول بھی مجھے کہا ہے۔ اور ہر قادیانی مرزا قادیانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی بیوی کی قبر آج بھی ربوے میں، چناب نگر جس کا اب نام ہے، پہلے صاحب کا نام ربوہ تھا، وہاں موجود ہے۔ اس کے اوپر کتبہ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ام المومنین نصرت جہاں بیگم۔ اب ام المومنین کون ہے؟ کیوں بھائی؟ قرآن میں ہے نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہیں۔ تو ام المومنین کن کا لقب ہے؟
ازواج مطہرات کا ہے نا، اس کی بیوی کو ام المومنین لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے ہاتھ میں جتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں مرضی ان کو صحابہ کہتے ہیں، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو صحابہ اکرام کہتے ہیں، اس کے خاندان کو مرضی اہل بیت کہتے ہیں، اور اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ رکھ کے اس کو بھی وہ سیدۃ النساء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بکواسات کو مرضی کہتے ہیں، وہ احادیث ہیں، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو احادیث کہتے ہیں، اور اس کے کالے کرتوتوں کو مرضی کہتے ہیں، وہ سنت ہے، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سنت کہتے ہیں۔ تو بھائی اس سے بڑی توہین کائنات میں کوئی ہے کہ ایسا غلیظ انسان کہ ساری کائنات کے گٹروں کی غلاظت کو جمع کرو اور ساری کائنات کے چوڑوں اور چماروں کو جمع کرو، ان کو ایک طرف رکھو، مرزا قادیانی ان سے بھی زیادہ گندا ہے، اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پہ بٹھا کے سارے اعزازات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دے دیے جائیں، کیا کائنات میں اس سے بڑی توہین کوئی ہے؟ نہیں ہے نا، کیوں بھائی؟ نہیں ہے نا۔ تو اب جب ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں بھائی قادیانیوں سے تعلق نہ رکھو، تو مسلمان کیا کہتا ہے کہ جی انسانیت کے بھی تو کچھ حقوق ہیں نا، انسانیت اور شرافت کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا۔ بھائی تیرے باپ کی توہین ہوتی ہے، اس وقت تجھے انسانیت اور شرافت یاد، اس وقت تجھے کوئی سمجھائے بھی تو تو مولوی کو آگے سمجھاتا ہے کہ مولوی صاحب تو بھی بتایا نہیں میرے نال کی کیتا ہے، لیکن جب رسول اللہ کی توہین کی باری آتی ہے اس وقت تجھے انسانیت یاد۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کہ ہمارے اپنے دل ایمان سے خالی ہیں، ورنہ ابھی گزرا نا کہ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے کبھی تعلق رکھتے، یہ ہے نا آیت میں ابھی گزرا ہے۔ تو جو اتنا بڑا دشمن ہے اس سے تعلقات رکھے ہوئے ہے، میں صرف اتنی عرض کروں گا کہ اس کو اپنے، یا تو اس کے دل میں ایمان ہے نہیں، اور اگر ہے تو یہ بچے گا نہیں، اگر ہے تو یہ بچے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ اپنی توہین برداشت کر لیتا ہے، رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ مکے میں بیت اللہ میں آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد 21 سال تک بتوں کی پوجا ہوتی رہی، اللہ نے اس کو برداشت کیا، لیکن ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر ایک جملہ کہا تو اللہ نے پوری سورت لہب نازل کر دی، تاکہ قیامت تک ابو لہب کے اس جملے کا جواب بھی ہوتا رہے، اور اسی صورت میں اللہ نے ابو لہب کو جہنم کا ٹکٹ بھی دے دیا کہ ابو لہب کہاں جائے گا بھائی، کہاں جائے گا؟ تو اللہ رسول اللہ کی توہین کا ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتا، جبکہ اپنی سب سے بڑی توہین سب سے پہلے گھر میں ہو رہی ہے، اللہ 21 سال تک برداشت کر دیتا ہے، لیکن رسول اللہ کی توہین کا ایک جملہ بھی برداشت۔ تو رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ جو دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں بھی اللہ اس کو اسی کے ساتھ بٹھائے گا، اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا بنی اسرائیل پر زوال کا آغاز اس طرح ہوا کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی نافرمانی کرتا تھا تو دوسرا اس سے کہتا تھا بھئی اللہ سے ڈر اور ایسا نہ کر، لیکن پھر اس بندے کے ساتھ جو سابقہ تعلقات ہوتے تھے ان کو بحال رکھتا تھا، اس میں کمی بیشی، وہ گناہ گار تھا، وہ اپنی گناہ والی زندگی کو چھوڑنے کے لیے، اللہ کی بغاوت والی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ کیا کرتا، اسے اپنے تعلقات باقی رکھتا، اور زبانی حد تک کہہ کر ایک دفعہ بھی اللہ سے ڈر ایسا نہ کر، پھر بھی اس کے ساتھ تعلقات باقی رکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ ایسا ہوا اللہ نے نافرمانوں کے جیسے دل تھے فرما برداروں کے دل بھی ویسے بنا دی، وہ بھی ایسے ہو گئے جیسے مجرم تھے، نافرمان تھے، یہ بھی ویسے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے قرآن پاک میں ان پر لعنت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی حضرت داؤد اور عیسی بن مریم کی زبانی، ان پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ایسا کیوں ہوا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے جس کو کر رہے ہوتے تھے، یعنی کچھ لوگ کرتے تھے تو دوسرے منع نہیں کرتے تھے، اور اگر منع کرتے تھے تو زبانی حد تک اس سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے وہ مجرم تھے ویسے اللہ نے ان کے دل بنا دیے، یہ بھی ویسے ہی مجرم ہو گئے، پھر اللہ کے نبیوں کی زبان سے ان پر اللہ کی لعنتیں برسنا شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بھی تم بھی نافرمان امر بالمعروف کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، اور ظالم کو ظلم سے روکنے کی پوری کوشش کرو، اور اگر وہ نہیں رکتا تو کم از کم پیچھے تو ہٹ جاؤ نا، اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے ساتھ تعلقات رکھنا کیا ضروری ہے؟
اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ نافرمانوں جیسا تمہیں بھی بنا دے گا، جیسوں کے ساتھ تعلق رکھو گے ویسے ہی تم بھی بن جاؤ گے، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ بچائے، جن سے تعلق ہے اگر وہ ایمان سے محروم ہے تو تمہارے پاس بھی ایمان بچے گا نہیں، اور اگر وہ ایمان تو ہے لیکن اللہ کی بغاوت والی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تم بھی ویسے ہی باغی بن جاؤ گے، اور اللہ کے قہر اور غضب دنیا میں بھی تم پر برسے گا اور آخرت میں بھی تمہیں نجات مل سکتی۔ لہٰذا بھائی خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے، مسلمان کی دشمنی اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے، اپنی ذات کو درمیان میں نہ لائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، وہ ابغض للہ، کسی سے نفرت رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی، وہ اعطا للہ، کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا، وہ منع للہ، اور کسی کو کچھ دینے سے رک گیا تو صرف اس لیے رکا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو دینا، فقد استکمل الایمان، آپ نے ارشاد فرمایا اس بندے کا ایمان مکمل ہے، یقینی بات ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو ہمیں بھی مکمل ایمان کی ضرورت ہے کہ نہیں بھی ہے؟ تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہے صرف اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہیں دینا صرف اللہ کے لیے۔ ایسا کریں گے اللہ اس کا اتنا ریٹ لگائے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن ایسے لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی ان پر رشک کریں گے، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ تھے؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ تھے جو مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کر، مختلف جگہوں سے جمع ہو کر اکٹھے بیٹھا کرتے تھے اور صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد۔ اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، ان کو ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دیجیے، حماس کے مجاہدین کو اسرائیل کے صفحہ ہستی سے مٹانے کا ذریعہ بنا دیجیے، امریکہ، برطانیہ، دنیا بھر کے یہودی اور ان کے حمیتیوں کو چن چن کے اپنے قہر اور غضب کا نشانہ بنا دیجیے، فلسطین کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما دیجیے، ان کے مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما دیجیے، ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین رحمت اللہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.